جو لوگ حج یا عمرے پر حرمین شریفین جاتے ہیں عام طور سے ان پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہے، اس میں مختلف ہے. بس یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں، یا کوئی دوسری کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور جب ملتزم پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی رونا آتا ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ کیفیات غیر اختیاری ہے. اگر حاصل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر حاصل نہ ہو تو اس وقت گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. تو بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے حج کرنے گئے تو وہاں تو ہمارا دل پتھر ہو گیا تھا، نہ تو ہمیں رونا آیا اور نہ گریہ طاری ہوا، اور نہ آنسو نکلے، نہ کوئی اور کیفیت طاری ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہو گئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات غالب ہو گئے. یاد رکھیے اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بنیاد پر راندہ درگاہ نہیں کریں گے کہ تمہیں غیر اختیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا، اور نہ اس بات پہ گرفت کریں گے کہ رونا کیوں نہیں آیا، بشرطے کہ تمہارا عمل صحیح ہو. عمل دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا تمہارا، اور جناب اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو پھر رونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں وہ حج و عمرہ قبول ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا. تو اس لیے کیفیات طاری ہونا یہ کوئی مطلوب بھی نہیں ہے اور نہ مقصود ہے. بس کیفیت طاری ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ ہو تو چھوڑو. رونا آئے یا نہ آئے، رونا آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو بالکل فکر کی بات نہیں. بس عمل ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل کیا جائے تو باقی اللہ تعالیٰ خیر قبول فرمائیں گے، ثواب بھی دیں گے. حضرت شیخ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات پر مدار نہیں بلکہ عمل پر مدار ہے. تمہارا عمل ہے کہ نہیں، اور عمل کیسا ہے. بس اگر عمل سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ تعالی منزل پر پہنچ جاؤ گے. بر صراط مستقیم اے دل کیسے گمراہ نیز. اگر تم صراط مستقیم پر ہو تو پھر تم گمراہ نہیں ہو، تم صحیح راستے پر. بس یہ دیکھ لو کہ صراط مستقیم پر یعنی سنت کے طریقے پر ہو یا نہیں، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر عمل سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے. یعنی کہ صراط مستقیم پر تمہارا قدم ہے تو اے دل پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، چاہے خیالات و وسوسے کسی طرح کے آ رہے ہو، کیفیات طاری ہو رہی ہو یا نہ ہو، چاہے لذت آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن تم جو ہے وہ تمہارا عمل مقبول ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو رضا بلند فرمائے، ایک یہ فرمان رکھے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں، نہ ملازمت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے. نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے اور نہ اس کو تجارت کرنی ہے اور نہ اس کو دکان کھولنی ہے. بس اس کا معمول یہ ہے کہ جیسی کسی نماز کی اذان ہوئی، بس اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا اور مسجد پہنچ کے بہت اطمینان سے اچھے طریقے سے اس نے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کی اور پھر سنتیں ادا کی اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتا رہا. جب جماعت کھڑی ہوئی تو اطمینان سے اس نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی. اس کا دل، اس کا دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہے. جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے، رکوع میں بھی لطف آ رہا ہے، سجدے میں بھی لطف آ رہا ہے. اسی طرح پوری نماز سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نماز فرضوں کے بعد پھر سنتیں ادا کرتا ہے اور پھر اطمینان سے دل لگا کر نماز کے بعد دعا بھی کرتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے، گھر تو آ گیا لیکن دوبارہ انتظار میں لگا ہوا کہ جب دوبارہ جلدی سے اذان ہو تو میں بھاگا جاؤں. انتظار میں لگا کب اذان ہو اور کب میں مسجد جاؤں. تو ایک آدمی تو یہ ہے جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اب دوسرے شخص کی مثال دے رہے، ایک اور شخص ہے جو بیوی بچوں والا ہے، اس کے اوپر 1000 طرح کی ذمہ داریاں، حقوق ہیں. ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے ایک ٹھیلا لگا رکھا ہے، سبزی کا ٹھیلا یا پھلوں کا ٹھیلا یا کوئی اور سامان کا ٹھیلا لگا رکھا ہے اور آواز لگا کر سامان فروخت کر رہا ہے کہ بھئی یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ اتنے کلو، یہ اتنے کلو. اب لوگ اس کے ٹھیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور سامان خرید رہے ہیں. اتنے اذان کی آواز آ گئی کانوں میں. اب وہ جلدی لوگوں کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کرتے کرتے حتیٰ کہ جماعت کے وقت آ گئی. پہلے اذان ہوئی
اور جماعت کا وقت آ گیا. تو بس جیسی جماعت کا وقت قریب آیا اس نے جلدی سے اپنا ٹھیلا ایک طرف کیا اور اس کو ٹھیلے کے اوپر کپڑا ڈالا اور بھاگتے ہوئے مسجد پہنچ گیا اور جلدی جلدی وضو کیا جا کر اور امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جیسے کہ جماعت تو کھڑی ہو گئی, جو جلدی سے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نیت باندھ لی. اب اس کے دل کہیں دماغ کہیں, ٹھیلے کی فکر لگی ہوئی ہے, یہاں تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور ٹھیلا تو باہر پڑا ہوا ہے نا, اس میں خالی کپڑا ڈال دیے, دیکھو تالا تو نہیں لگایا, کپڑا ڈال کے آ گیا, اب کوئی چور چکا آ جائے گا تو اٹھا کے لے جائے گا. اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں, ٹھیلے کی فکر دماغ میں اور گاہکوں کی فکر لگی ہوئی ہے. گاہک بھی کھڑے ہوئے تھے, گاہکوں کو بھی کہا بھی تھا ٹھیلو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اور جلدی سے نماز پڑھی اس نے اور جلدی جلدی سنتیں ادا کی اور جلدی سے بھاگ کر دوبارہ ٹھیلے میں جا کے کھڑا ہو گیا, دوبارہ جا کے ٹھیلے کو پکڑ لیا, کھڑا ہو گیا. تو یہ دوسرا آدمی ہے, ایک پہلا آدمی ریٹائرمنٹ والی زندگی والا اور ایک دوسرا ٹھیلے والا. یہ دو مثالیں بیان کرنے کے بعد پھر لوگوں سے سوال کیا حضرت نے, پھر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ دو نمازیں ہیں, ایک ٹھیلے والے کی نماز اور ایک وہ ریٹائرمنٹ والے کی نماز, بتاؤ روحانیت کس کی نماز میں زیادہ ہے. پھر جواب دیا, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے, جو ریٹائرمنٹ کی, جو اطمینان سے وضو کر کے اور جا کر نماز کھڑا ہو گیا, اطمینان سے وضو کیا, اطمینان سے سنتیں پڑھی, تحیۃ المسجد پڑھی, اطمینان سے نماز پڑھی, اطمینان سے سنتیں پڑھی, سارے کام اطمینان کے ساتھ کرتا رہا. تو بظاہر دیکھنے میں فرمایا کہ پہلے آدمی کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے. اسی کو اذان کے وقت گھر سے نکلا, مسجد میں آ کر اس نے اطمینان سے وضو کیا اور اطمینان سے تحیۃ المسجد پڑھی, اطمینان سے سنتیں پڑھی, اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ پوری نماز ادا کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوسرے آدمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے. تو خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے آدمی ٹھیلے والے کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے پہلی والی نماز کے مقابلے میں. اگرچہ اس نے حواس باختگی کے ساتھ یعنی فکرات کے ساتھ نماز پڑھی, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر روحانیت زیادہ ہے. کیوں؟ آگے وجہ بیان. وجہ اس کی ہے کہ پہلے شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں اس کے دماغ میں, اس نے اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے بالکل فارغ کر لیا. اس کے نتیجے میں اس کو نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا لطف آ رہا ہے. لیکن یہ دوسرا شخص اپنا وہ ٹھیلا چھوڑ کر آ رہا ہے, جس ٹھیلے پر اس کی اپنی معیشت, اس کے گھر والوں کی معیشت موقوف ہے, جس کہ سارا کاروبار اس کے ٹھیلے پر ہے. اگر ٹھیلا غائب ہو گیا, ٹھیلے کے سامان غائب ہو گیا تو سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا, سارا کاروبار, ساری تجارت ختم ہو جائے گی. سارا جو سرمایہ ٹھیلے کے اوپر ہی ہے جی نا. تو وہ فکر اس کے دماغ میں ٹھیلے کی لگی ہوئی ہے, یہاں بیٹھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا اللہ میاں کے سامنے. تو لیکن یہ دوسرا شخص اپنا وہ ٹھیلا چھوڑ کر آ رہا ہے جس میں اس کی پوری معیشت اور گھر کی معیشت موقوف ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا تو وہ ٹھیلا اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کر سکا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ٹھیلا چھوڑ کے جاؤں گا تو ٹھیلا کچھ اور لے جائے گا, لہٰذا چلو چھوڑو, نماز ہی نہیں پڑھتا, کھڑا رہے. نہیں, نماز کے لیے اس نے اہتمام کیا کہ ٹھیلے کو چھوڑا, اس کو کپڑا ڈالا اور بھاگتے ہوا سیدھے مسجد میں چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے وہ ٹھیلا جو اس نے غافل نہیں کر سکا. اس ٹھیلے کو چھوڑ کے جماعت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کے نماز ادا کر لی. اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا, زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر و ثواب ہے. اگرچہ اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی, مزہ نہیں آیا, اس کو لذت نہیں آئی, لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.